آپ کو معلوم ہے آج کل جو ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ اللہ ہے. بولو اللہ ہے. اللہ ازل سے ابد تک اللہ کی ذات میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. وہ ہمارے مفتی شمائل صاحب دامت برکاتہم بہت اچھا کام کیا. ان کے دلائل، ان کے براہین قاطعہ، ان کی محنت، ان کی کاوشیں، ان کے استاد کی خدمتیں بہت بڑا رنگ لائی. ورنہ ہر عالم کے بس میں نہیں ہوتا جو مفتی شمائل نے اپنی زبان اردو اور زبان انگریزی میں جوابات دیے ہیں. لیکن مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے اور پہلے بھی جواب دینے والوں نے جواب دیا ہے. اور ہم کو سوال جواب سے کوئی مطلب نہیں. ہم تو یؤمنون بالغیب، ہمارا بھروسہ اللہ پر تھا، اللہ پر ہے، موت تک رہے گا، اور اسی پر اللہ موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب کریں گے انشاءاللہ. اور قیامت میں دیدار خداوندی بھی نصیب ہوگا. بولو انشاءاللہ. خیر پہلے ہم رجب مہینہ ہے، سب مل کے دعا پڑھ لیں. یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ ہے نا، کون سا، اس میں جان مال میں برکت بہت ہوگی. یہ دعا پڑھیں گے تو پھر آنے والا مہینہ کون سا، اس میں بھی جان مال میں برکت ہوگی. اور تیسرا فائدہ کیا معلوم، سکون سے رمضان تک پہنچیں گے. اور رمضان تو ہے ہی رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ. اور آخری عشرہ آوے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ نصیب فرماوے. سب لوگ دعا پڑھیں گے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا یاد کر لینا چاہیے. ابھی تو میں پڑھا دیتا ہوں، پڑھو. اللہم، آواز کے ساتھ پڑھو نا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ یہ مہینے میں جان مال عمر میں برکت عطا فرما، آئندہ مہینے میں جان مال عمر میں برکت عطا فرما، اور اللہ ہم سب کو رمضان تک اطمینان سے پہنچا دے. بولو آمین، بولو آمین. آپ کو بتانا یہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرے، ہارون رشید. بولو کون؟ ایک بادشاہ گزرے. ان کے زمانے میں ایک بڑھا آدمی جو دہریہ مانے جو اللہ کو نہ مانے. بولو جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کے وجود کا نعوذ باللہ انکار کرے کہ اللہ نہیں، سب ایسا ہو گیا، باقی اللہ ہے نہیں. یہ ہارون رشید کے زمانے میں. اچھا وہ جو بوڑھا آدمی تھا جس کو میں نے دہریہ کہا، دہریہ کے معنی وہی جو اللہ کو نہ مانے. وہ معلوم میں بہت پڑھا لکھا تھا، بہت پڑھا لکھا. سائنس کا میدان ہو، میڈیکل کا میدان ہو، جغرافی کا میدان ہو، میتھمیٹکس کا میدان ہو، لاجک کا میدان ہو، بایولوجی کا میدان ہو. یعنی وہ دہریہ نے شادی بھی نہیں کی، بس پڑھنا. اس کے تقریباً 200 سے زیادہ بہترین اسٹوڈنٹس، کتنے؟ 200 سے زیادہ بہترین اسٹوڈنٹس. وہ ہارون رشید کو پتا چلا کہ وہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں. ہارون رشید کو پتا چلا، حالانکہ ہارون رشید کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں، دہریہ ہے، مگر مہمان ہوتا ہے. ارے بولو مہمان، آنے والا مہمان ہوتا ہے. اس وقت دھرم ورم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، آنے والا تو مہمان ہوتا. تو ہارون رشید نے بہت بڑا سٹیج لگایا، اور سٹیج پر 2 عالی شان کرسی لگائی. ایک کرسی پر ہارون رشید خود بیٹھے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اور دوسری عالی شان کرسی پر وہ بوڑھے میاں کو بٹھایا، دہریہ کو، جو اللہ کو مانتا نہیں تھا. اور پورا اسٹیڈیم جمع ہے، پورا مجمع جمع ہے، جس میں علماء 1000 سے زیادہ تو علماء جمع ہے، اور دوسری بھی پبلک جمع ہے. ماں بہنوں کے پردے کا انتظام ہے، بچوں کا انتظام ہے، پورا گچا گچ میدان بھرا ہے. اور اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے. اور ان کو جو بلایا گیا تھا وہ کون؟ دہریہ. بلایا تو نہیں گیا تھا، وہ خود آئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ علم کے اوپر کچھ باتیں کرے، نالج کے اوپر کچھ باتیں کرے، ایجوکیشن کے اوپر کچھ باتیں کرے. باقی ڈیبیٹ کرنا، مناظرہ کرنا کوئی وہاں پہ نہیں تھا. لیکن وہ جو بوڑھے میاں تھا نا، جو اللہ کو مانتا، اس نے آ کر علم پر کچھ باتیں کی، سائنس پر، میتھمیٹکس پر، بایولوجی پر، لاجک پر کچھ باتیں کی، علم کی اہمیت، فضیلت پر بیان کیا. لیکن بیٹھے بیٹھے اس کو کیا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بہت سارے علماء بیٹھے اور سب سفید امامہ لگا کر بیٹھے، اور علماء کی بہت بڑی جماعت ہے.
تو اس کو دل میں ایک بات آئی، تو اس نے بادشاہ کو کیا کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں تو، اس نے بادشاہ کو کہا تم کو بھی معلوم ہے میرے کو بھی معلوم ہے میں اللہ کو مانتا نہیں، لیکن یہ علماء میں سے کوئی اگر بتا دے وے میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے وے، کتنے سوالوں کا، میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے وے، میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ لیکن وہ چونکہ پرانے زمانے کا تھا نا، آج کا زمانہ والا معاملہ نہیں تھا، پرانے زمانے کا تھا، تو بادشاہ کو کیا کہا، اگر میرے 3 سوال کا کوئی جواب نہ دے وے، یعنی کھڑے تو ہوئے اور میرے 3 سوال کا جواب نہ دے وے، تو اس کو سب کے سامنے جلاد کو بلا کر قتل کر دیا جائے۔ یعنی کھڑے ہونے کی ہمت کرنے سے پہلے سوچے، یا تو زندگی ہے یا تو موت ہے، جواب دے دے تو زندگی ہے اور عزت ہے، اور جواب نہ دے تو موت ہے۔ تو اس نے، تو بادشاہ نے کہا اعلان کرو، بہت علماء بیٹھے، بہت فضلاء بیٹھے، بہت بڑے بڑے علم والے بیٹھے، آپ اعلان کرو۔ تو اس نے اعلان کیا، اپنی زبان میں اعلان کیا کہ میں تو دہریہ، میں تو اللہ کو مانتا نہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے کہا کہ میں 3 سوالات پوچھوں گا، اگر میرے سوال کا کوئی جواب دے دے تو میں غلام، اور اگر نہ جواب دے تو بادشاہ کو حکم دیا ہے کہ اس کو بولو۔ اب جتنے بیٹھے تھے سب کو معلوم ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے، 200 سے زیادہ تو اسٹوڈنٹ کو لے کر آیا ہے، کوئی اٹھنے کو ہی تیار نہیں، کوئی عالم اٹھنے کو، اور اگر بیچارہ کوئی عالم اٹھنے کو تیار بھی ہوئے کہ چلو میں اس کو جواب دے دوں گا، تو کوئی دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھاوے، بیٹھ جا، بہت بڑا عالم ہے، کائے کو اپنی بیوی کو بیوہ بناتا ہے، کائے کو اپنے بچوں کو یتیم بناتا ہے، بیٹھ جا، ہوگا، اس نے سوال، ہمارا یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ باقی اپنے کو سوال جواب کے جھمیلے میں پڑھنے کا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ بوڑھا اتنا خوش ہوئے کیونکہ کوئی عالم کھڑے ہونے کو تیار نہیں، بار بار بولے 3 questions، 3 سوالات، جواب دے دو تو میں غلام، نہ جواب دو تو قتل، بار بار۔ معلوم ہے آپ کو، ایک پیچھے بیٹھا جوان، ایک دم جوان، پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے، اور چہرے سے لگتا تھا کہ بھوکا، وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بچہ ہی تھا، 18 سال کا لڑکا ہی تھا، نام تھا نعمان، بولو نام تھا، یوں کر کے کھڑا ہوا میں، تو پورا مجمع دیکھنے لگا کہ 18 سال، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے، 50 سال کے، 60 سال کے، 65 سال کے، 70 سال کے بڑے بڑے بوڑھے بیٹھے، اور یہ جوان کھڑا ہوا 18 سال کا۔ تو سب نے کہا کہ یہ کیا معاملہ، بلکہ وہ جو بوڑھا آیا تھا نا اس نے بھی کہا اے بیٹا بیٹھ جا، کائے کو جوانی برباد کرتا، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نے جوانی میں قدم بھی برابر رکھا نہیں، کائے کو برباد کرتا ہے؟ کیونکہ تو آئے گا یا میرے سامنے میرے سوالوں کے جواب نہیں دے گا، قتل ہو جائے گا۔ جوانی میں قتل ہو جانا اچھی بات نہیں ہے، ابھی دنیا دیکھ، بیوی دیکھ، بچے دیکھ، سماج سوسائٹی دیکھ۔ وہ لڑکے کا نام یاد رکھنا۔ وہیں سے کیا کہا معلوم، 18 سال کے، کون مارے گا میرے کو، مارے گا کون؟ قتل ہو جاؤ گے، جواب نہیں دو گے۔ کہا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، نہ تو مار سکتا، نہ تیرا باپ مار سکتا، نہ یہ بادشاہ میرے کو مار سکتا۔ اور وہیں سے اس نے آیت کریمہ پڑھی جو آج بھی 11ویں پارے میں ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ وہ جوان بچے نے وہیں سے آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ جس آیت کا ترجمہ یہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جلائے گا بھی اور مارے گا بھی۔ جب اس نے وہ آیت پڑھی تو یہ بڈھے کو اور غصہ آیا کہ وہاں سے کھڑے ہو کر آیت پڑھتا اور کہتا ہے تو بھی نہیں مار سکتا، تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا، بادشاہ بھی نہیں مار۔ کہا آجا، پھر آجا میدان میں آجا۔ آ گیا وہ بیچارہ جوان، بولو دبلا پتلا، عمر کتنی، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھڑا ہوا۔ اس نے پہلا سوال جو پوچھا نا بہت ڈینجر، تینوں سوال بہت عجیب و غریب ہے۔ پہلا سوال پوچھا اللہ کے اوپر کون؟ ہم نے مانا ہم انسان ہیں، جنات ہیں، مخلوق میں چرندے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، لیکن اللہ کے بولو اوپر کون؟ یہ پہلا سوال۔ اس نے کہا یہ میرا پہلا سوال ہے، بتاؤ اللہ کے اوپر کون؟ اللہ کے، کیونکہ اللہ ہے، اللہ کے اوپر کون؟ دوسرا سوال، اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ کہاں دیکھتے اللہ جل جلالہ عما نوالہ؟ اگر اللہ رائٹ میں دیکھتے، یہاں گناہ کرو کسی کو پتہ نہیں چلے، اگر اللہ آگے دیکھتے
کرو, پیچھے گناہ کرو, جو اگر اللہ اوپر دیکھتے کرو, نیچے گناہ کرو, اللہ دیکھتے کہاں ہے. کتنے سوالات ہو گئے. اور تیسرا سوال سب سے مشکل, اللہ کرتے کیا ہے؟ کیونکہ کوئی میرے کو پوچھے قاری احمد علی کیا کر رہے, کیا کہو گے آپ لوگ؟ بیان کر رہے. مجھے کوئی پوچھے مسجد والے کیا کر رہے, سن رہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, آپ میرے کو دیکھ رہے. اللہ ہم کو نظر آتے. میں نے پورا مجمع بولو کسی نے اللہ کو دیکھا؟ اچھا کل دیکھے گا, 2-4 دن کے بعد دیکھے گا. کوئی اللہ کو دیکھا نہیں اور دیکھے گا نہیں جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا. اللہ نے فرما دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے. اللہ کو کوئی دیکھ. تو تیسری بات, اللہ کرتے کیا؟ بھائی تینوں سوال سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ تینوں سوالات سمجھ میں آ گئے. نمبر 1 اللہ کے اوپر, نمبر 2 اللہ دیکھتے کہاں ہے, اور نمبر 3 اللہ کرتے کیا ہے. 18 سال کا جوان سامنے کھڑا ہے اور وہ بڈھے کو پورا یقین ہے کہ میں جیت گیا اور اب اس کی موت ہے. کہا بول بول جلدی بول, نہیں تو ابھی جلات کو حکم دیں گے تیرا گلا اڑا دیں گے. تو 18 سال کے جوان نے کہا جواب تو دوں گا لیکن آپ بیٹھے ہو کرسی پر, آپ سوال کیے تو کہاں بیٹھے ہو؟ کرسی پر, تخت پر, بادشاہ کے بازو میں. آپ ایک کام کرو, آپ اتر جاؤ اور میرے کو کرسی پر آنے دو. تو بھائی کسی کو اسٹیج پہ سے اتارنا بہت مشکل کام ہے. کہا کیوں, ایسا کیوں؟ کہا سوال پوچھنے کا حق ہے کرسی پر بیٹھ کر, تو جواب دینے کا بھی حق ہے کرسی پر بیٹھ کر. جو تخت پر آپ بیٹھے ہیں سوال پوچھنے کے لیے, وہی تخت پر میں بیٹھوں گا جواب دینے کے لیے. مانے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بادشاہ اس کو قتل کر دو. مانے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو. بادشاہ تو کون تھے؟ ہارون رشید. انہوں نے یوں دیکھا, کہا بات تو بچے کی بات برابر ہے. اگر تم کو سوال پوچھنے کا حق ہے کرسی پر بیٹھ کر, تو اس کو بھی جواب دینے کا حق ہے. اور کرسی دو ہی ہے, ایک تو بادشاہ کی ہے جو چھوٹنے والی نہیں, ایک تیری ہے جو تیرے کو چھوڑنا ہے. یہ بڈھا غصے میں لال لال ہو کر یہ بڈھا اترا اور جا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور وہ 18 سال کا جوان جن کے کپڑے کے ٹھکانے نہیں, کھانے کے ٹھکانے نہیں, نام آپ کو معلوم ہے, نعمان, آ کر کرسی پر بیٹھ گئے. کہا چلو پہلے سوال کا جواب, میں بہت جلدی جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. پہلے سوال کا جواب, اللہ کے اوپر کون؟ تو یہ 18 سال کے جوان نے کیا کہا, آپ کو گنتی آتی ہے؟ 1 2 3. اس زمانے میں عربی چلتی تھی. کہا آپ کو گنتی آتی ہے؟ تو بوڑھے نے کہا تم کس کو پوچھ رہے ہو, کس کو پوچھ رہے ہو؟ جیسے کوئی بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس جاوے اور جا کے اس کو پوچھے کہ بھائی میرے کو تھوڑا بخار آتا ہے, تیرے کو معلوم ہے کون سی دوا پینے کا؟ اب جو اتنا بڑا کنسلٹنگ چلاتا ہوئے اس کو جا کر یہ کہنا ہے میرے کو معمولی بخار ہوا, اس کی دوا تیرے کو معلوم. تو بوڑھا غصے ہوا کہ گنتی آتی ہے, تو کہا گننا شروع کر. چلو ہم بھی گنیں گے, ساتھ میں گنیں گے. وہ گننا شروع کیا, 1 2 3 4 5, بولو بولو بولو, 6 7 8 9. اس نے عربی میں کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کتنا ہو گیا؟ جیسے 10 پر پہنچا نا, 18 سال کے بچے نے کہا نعمان, کیا نام؟ نعمان نے فرمایا بس اب الٹا چلو, ریورس جاؤ. اب ریورس جاؤ مطلب چلو آپ بھی میرے ساتھ ریورس جاؤ. ریورس کیسے جاؤ؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بس جیسا وہ بادشاہ, جیسا وہ بوڑھا کس پہ رک گیا؟ 1 پہ. 18 سال کے نعمان نے کہا 1 کے اوپر, 1 کے اوپر. تو کہا سب کو معلوم ہے 1 کے اوپر کچھ نہیں. پھر کہا نہیں ذرا سوچ کے بولو نا, 1 کے اوپر. تو بوڑھے نے غصے میں کہا 1 کے اوپر کچھ نہیں. تو کہا ہمارا قرآن بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے, 1 کے اوپر کوئی بھی نہیں. ہمارا قرآن بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے اور 1 کے اوپر. اور پھر جو 18 سال کے بچے نے پڑھا ہے اور دھوم مچائیے, کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد, ساتھ میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعلان کر دو اللہ ایک. 18 سال کے جوان نے کہا میرا اللہ خود کہتا ہے 1 اور 1 کے اوپر کوئی نہیں, میرے اللہ کے اوپر بھی
بھائی جواب سمجھ میں آیا؟ اب پورا جو مجمع بیٹھا تھا، وہ ٹوپی والا مجمع تو تھا نہیں، ٹوپی والا مسجد تھا، دوسرا مجمع تھا، تو سب نے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ بوڑھے نے کہا چلو ایک سوال کا جواب ہو گیا، دوسرے سوال کا جواب دیا اللہ دیکھتے کا، کیونکہ اگر اللہ ادھر دیکھتے تو ادھر کچھ بھی کرو، ادھر دیکھے تو ادھر کچھ بھی کرو. تو اس نے کہا ایک کام کرو، سب لائٹ بند کر دو. اب وہ زمانے میں جو چراغ جلتے تھے، جو فوکس وہ زمانے کے تھے، کہا وہ سب کندیل اندیل سب بند کر دو. 18 سال کے جوان نے کہا بالکل بند، اندھیرا، ایک دم اندھیرا کر دیا گیا. پھر کہا موم بتی لاؤ. وہ زمانے میں بڑے بڑے موم بتے ملتے تھے دو آنے کے، کہا وہ موم بتہ لاؤ. اب موم بتی لائی گئی، کہا بیچ میں رکھو، بیچ میں رکھا گیا. اور پھر 18 سال کا جوان کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کو کہتا ہے موم بتی کو جلاؤ. اب موم بتی جلائی گئی. بولے اجالا کہاں آتا ہے؟ یعنی یہ موم بتی جل رہی ہے، اس سے آپ کو کیا کیا دکھتا ہے؟ یا دائیں چیز دکھتی ہے؟ کہاں دکھتی ہے؟ یہاں کا دکھتا ہے، یہ ایریا دکھتا ہے. کہا یہ موم بتی یہاں جل رہی ہے، یہاں کا دکھتا ہے، یہاں کا، کہا لیفٹ کا بھی دکھتا ہے. کہا اچھا یہ موم بتی کی وجہ سے اوپر تھوڑا تھوڑا دکھتا ہے نا؟ کہا دکھتا نہیں دکھتا، دیوار دکھتی ہے. کہا یہ موم بتی کی وجہ سے نیچے زمین دکھتی ہے نا؟ کہا دکھتی ہے. کہا یہ موم بتی کی وجہ سے یہاں کا حصہ دکھتا ہے؟ کہا دکھتا ہے. کہا اس کی وجہ سے وہاں کا حصہ دکھتا ہے. تو وہ بوڑھے نے کہا کیا مذاق کرتے ہو، موم بتی ہے، اندھیرے میں رکھا ہے، سب سمت میں نظر آئے گا. میں کہا میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ نور ہی نور ہے. جب دو آنے کی موم بتی کا اجالا سب جگہ جاتا تو میرے اللہ کا نور کہاں سے کہاں پھیلتا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور یہ قرآن میں لکھا ہے. وہ 18 سال کے جوان نے پھر جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اور اسی آیت کے آخر میں ہے نور علی نور. 18 سال کے جوان نے کہا جب دو آنے کی موم بتی کا اجالا 6 طرف ہوتا ہے تو میرا اللہ تو نور ہی. اب پورے مجمع میں پھر نعرہ تکبیر لگا. تو یہ بوڑھا تھوڑا ٹینشن میں آیا، لیکن کا تیسرا سوال بہت مشکل ہے، اللہ کرتے کیا ہے؟ جیسا ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے، ہم کو کوئی پوچھا اللہ کیا کرتے، آئے گا جواب سمجھ میں؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ کیونکہ نظر آوے تو بولے نا کیا کرتے، نظر ہی نہیں آتے. لیکن 18 سال کا جوان، نام کیا؟ نام بھولنا نہیں. کیا پیارا جواب دیا. کہا اللہ کرتے کیا ہے؟ بہت ایزی ہے. کیا کرتے؟ کہا کیا ایزی ہے، کرتے کیا ہے؟ کہا یہی کرتے ہیں، تیرے جیسے بڑے آدمی کو بھکاری کی طرح سامنے کھڑا کر دیا اور مجھ جیسے بھکاری کو کرسی پر بٹھا دیا. اللہ یہی کرتے ہیں. جب اللہ کی مرضی میں آیا، تیرے کو کتنی شان کے ساتھ لایا گیا، یہاں بادشاہ کے غسل خانے میں نہلایا گیا، شاہی کپڑے پہنائے گئے، ناشتہ کروایا گیا، تخت پر بٹھایا گیا. 1 سیکنڈ میں اللہ نے سامنے میرے کھڑا کر دیا اور میں 3 دن کا کھانا نہیں کھایا، میرے کو بادشاہ کے تخت کے بازو میں بٹھا دیا گیا. اللہ یہی کرتے ہیں. بولو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ تبارک و تعالی یہی کرتے ہیں. بولو عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ میں نے بہت تلاش کیا اس کے بعد کتاب میں آگے کا ملے، لیکن آگے کا کچھ نہیں ملا. لیکن اتنا ضرور ملا کہ وہ جو بچے تھے نا، کیا نام، جوان 18 سال کے نعمان، آگے چل کر کون بنے؟ وہی ہمارے امام بنے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. انہی کا نام نعمان. پہلے ان کو کہا جاتا تھا نعمان. پھر جب فقہ کی دنیا کے بادشاہ بنے، پوری دنیا گویا علم کے معاملے میں ان کی اولاد بنی، اور وہ پوری دنیا میں علم کے معاملے میں سب کے دادا پردادا بنے، تو کہا جانے لگا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے دوستو، ہم چونکہ موبائل پر بہت ادھر ادھر سن رہے، سنیں. اور میں نے جیسے شروع میں کہا مفتی شمائل کو اللہ جزائے خیر دے، اس جوان کے علم میں اللہ اور برکت عطا فرماوے. لیکن میرے دوستو، ہمارا یقین بگڑنا نہیں چاہیے. ہم کو تھوڑا بھی ادھر ادھر، کیونکہ توحید کا معاملہ، ہمارے ایک استاد مرحوم مولانا یعقوب صاحب وہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ بحر الدم، یہ خون کا سمندر ہے. شیطان کبھی کبھی کھلواڑ کرتا ہے اور منٹوں میں اور سیکنڈوں میں ہمارا
ایمان نکال کر پھینک دیتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ تازہ ہو کر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.